بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين کیا کرنٹ ہے کیا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم. قسم ہے اس واضح کتاب کی. سورہ زخرف کی آیتیں ہیں. قسم ہے اس واضح کتاب کی. ہم نے اس کو قرآن عربی کا بنایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. بے شک یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے، بہت برتر ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. کیا ہم پھیر دیں تم سے اس کتاب کو موڑ کر اس سبب سے کہ تم جو ہے کسی حد پر نہیں رہتے، کسی حد پر تم نہیں رہتے کہ ہم اس کتاب کو لپٹ کے چھوڑ تم کو نازل کرنا بند کر دیں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے پہلے لوگوں کے اندر، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغام دینے والا رسول مگر ایک انہوں نے مذاق کرتے رہے. پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، سخت زور سے پکڑ لیا ہم نے، اور اس سے پہلے ایسی مثالیں گزر چکی. حامیم والکتاب المبین. قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اس کو قرآن کا عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ عربی تمہاری زبان نہیں ہے، اس کے مخاطب تو جو ہے عرب کے لوگ ہیں، کیونکہ عربی تمہاری مادری زبان ہے اور تمہارے ذریعے سے دنیا کے قوموں میں اس کتاب سیکھیں گی. مطلب پھر اس کو ہم نے یہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے، برتر ہے، یعنی وجوہ اعجاز اور اسرار عظیمہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نہایت بلند مرتبہ، تبدیل اور تحریف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت مستحکم ہے، یعنی قرآن مجید. اس کے دلائل اور براہین نہایت مضبوط ہیں، اس کے احکام غیر منسوخ ہیں، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. تمام مضامین اصلاح معاش و معاد، معاش یعنی دنیا کی زندگی، معاد یعنی آخرت کی زندگی کی اعلیٰ ترین ہدایت پر مشتمل ہے اور حکیمانہ خوبیوں سے جو ہے بھرا ہوا ہے. قرآن کے ان تمام محاسن پر قرآن ہی گواہ ہے، قرآن کی ساری خوبی پر قرآن خود گواہ ہے. تو فارسی کا جو مصرع ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج کی کیا دلیل ہے؟ سورج ہی دلیل ہے. سورج کی دلیل کیا دیں گے؟ دیکھ سورج کو دیکھ لی، وہ دلیل ہے. قرآن اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہیں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہے کیا پھر دیں تمہاری طرف سے اس کتاب کو موڑ کر، اس سبب کہ تم اس کو کسی حد پر نہیں رہتے، اس سبب سے کہ تم اس کو نہیں مانتے، کیا ہم اس کا حکم بھیجنا موقوف کر دیں؟ انکار کر رہے تھے نا کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے شروع میں، اکثر لوگ انکار پر تلے ہوئے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا جو ہے تم لوگ نہیں مانتے کر کے ہم اس کا بیان لینا بند کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی توقع مت رکھو. اللہ کی حکمت اور رحمت اس کو کا تقاضا ہے کہ باوجود تمہاری زیادتیوں شرارتوں کے بار بار کتاب موجود ہوتا رہے گا. دعوت میں اس کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سے سعید روحیں ہیں. اس سے آپ سنے نہیں، آپ سے فلاں صاحب نے قرآن سنا ایمان لائے، فلاں سنا چھپ چھپ کر سنتے تھے، تو قرآن سن کر بے شمار لوگوں نے ایمان قبول کیا. تمہاری شرارتوں کی کتاب کا نزول دعوت کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہت سی سعید روحیں ایسی ہیں اس سے ضرور ایمان لائیں گے. منکری طور پر اتمام حجت ہو جائے گا، جو انکار کرنے والے ان پر حجت پوری ہو جائے گی. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. تو
تو اس سے پہلے بھی ہم بہت سے رسولوں کو بھیجتے رہے, کتابیں نازل کرتے رہے ہیں, تو ہم ایک دم فوراً نہیں, کچھ ٹائم دیا جائے گا, ہم کچھ ٹائم دیا جائے گا سمجھنے کے لیے. اگر نہیں مان لائے تو پھر اس کے بعد ان کو ختم تباہ کیا جائے گا. تو آگے ہے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ, پھر ہم نے برباد کر ڈالا اسے, سخت زور سے پکڑ لیا ہم نے سخت ان کو. اور ایسی مثالیں پہلے لوگوں میں آ چکی ہیں. تو صورتوں کے فضائل جو اس کتاب سے میں سنا رہا ہوں. فضیلت والی سورہ حاقہ, الحاقۃ ملحقہ یہ صورت ہے. سورہ حاقہ کی ابتدائی 11 آیتیں پڑھنے والا دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. پوری صورت پڑھنے والا قیامت کے دن اپنے سر کے اوپر کے نیچے تک پورا نور میں ڈوبا ہوگا. تو یہ بحقی کہاں سے لکھے انہوں, حوالہ تفسیر قرطبی کا دیا ہے. الحاقۃ انتیسویں پارے کی صورت. الحاقۃ ملحقہ, حق ہونے والی, حق کا ثابت, حق ثابت ہونے والی. کیا ہے وہ حق؟ قیامت, آخرت. وما الحق کیا ہے؟ وما ادراک, مطلب کیا معلوم حق کیا ہے وہ؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, سمود اور عاد نے قاریہ کو جھٹلایا, قاریہ نہیں قیامت کو جھٹلایا. فاما ثمود, پھر ثمود کو کیا کیا گیا؟ اہلکوا بالطاغیہ, ان کو جو ہے تباہ کر دیا گیا طاغیہ کے ذریعے سے. فاما عاد, اور عاد کو جو اہلکوا بريح صرصر عاتیہ, ایک زبردست ہوا کے ذریعے سے ان کو جو ہے ہلاک کیا گیا. سخر علیہم, 7 رات اور 8 دن برابر وہ ہوا ان پر مسلط رہی. تو پورا ہفتہ. تو کوئی دن لوگ سمجھتے ہیں یہ دن برا, یہ دن پورا ہفتہ تھا, کوئی دن برا کر بول سکتے نہیں, پورے دن برے ہو جاتے ہیں. اسے دقت سب لیال و ثمانیۃ ایام حسوما, لگاتار ہوا آتی رہی مسلسل. پترل قوم, ایسا معلوم ہوتا کہ وہ درخت کے تنے نکل کٹ پڑے ہوئے, کیونکہ بہت مضبوط تنے جسے کے لوگ تھے, مضبوط جسم کے تھے قوم عاد. من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے کر بولے. ان کے نبی دعوت دیے, کیا بولنے والے ہوں, ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو تم کو پیدا کیا تم سے بڑھ کر طاقتور نہیں ہو سکتا. اللہ جس نے تم کو پیدا کیا اسے ہم سے بڑھ کر طاقت سمجھتا. بس ہوا اٹھاتی تھی پٹک دیتی, اٹھاتی تھی پٹک دیتی. ایسا معلوم ہوتا کہ درخت کے تنے ہیں جو پڑے ہوئے. حسومن ترل قوم, تو آپ دیکھیں گے اس قوم کو فی اسرا, بکھر کر پڑے ہوئے, کانہم اعجاز نہ کہ درخت, کھجور کے درخت پڑے ہی گڑے ہیں. فہل ترا, اب اس کے بعد دیکھتا ہے کہ باقی رہ کیا, فل ترا من باقیہ, یا تم دیکھتے ہو کیونکہ باقی رہا ان کا, کیونکہ باقی نہ رہا. یہ آیتیں تو 10 آیتیں جو پڑھے گا, جو آدمی سورہ حاقہ کی ابتدائی 11 آیتیں. تو یہاں جو ہے ہمارے لوگوں نے نمبر دیا نہیں لگا, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اب جتنے پڑھا ہوتے آیت, آگے کی 2 آیتیں. فل ترا میں بچا, تم دیکھو ان کے کوئی بچے ہوئے لوگ ہیں کیا, ان کے کچھ کوئی بچہ نہیں, صرف اب تاریخ میں ریکارڈ رہ گیا کہ ایسے ایسی قوم تھی, اس طرح نے اس کو تباہ کر دیا. ابو ظاہریہ نے یہ ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول کا ارشاد نقل کیا ہے, جو آدمی سورہ حاقہ کی ابتدائی 11 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے پناہ رہے گا. جو پوری صورت پڑھ لے گا اس کے لیے قیامت کے دن اس کے سر سے اوپر سے لے کے اسی قدموں تک روشنی ہوگی. فضیلت سورہ مزمل, جو شخص سورہ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں تکلیف اور تنگی اٹھا دیں گے. جو شخص سورہ نبا,
تیسری پاری کی پہلی صورت میں پڑے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے ٹھنڈی شراب سے سیراب کریں گے. روز پڑھنا بھگوان کبھی بھی ایک بار زندگی میں پڑھے تو کیسے نہیں، یہاں تو ایسا لکھا ہے تو جو ہے روز پڑھنا. سورہ تکویر ما انفطار و سورہ انشقاق. اذا الشمس کبرت، آسمان جو ہے سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان جو ہے سورہ معارج، سورہ مزمل، صلاۃ. اذا الشمس کبرت، جب سورج کی دھوپ تہ کر دی جائے اور تارے جب جو ہے بے نور ہو جائیں اور پہاڑ جب چلا دیے جائیں، اس کو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اگر کوئی ایک چاہتا ہے کہ قیامت کا نقشہ دیکھنا چاہے اپنی آنکھوں سے تو سورہ تکویر پڑھے، سورہ تکویر پڑھے، سورہ انفطار پڑھے. دوسری آئے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان بالکل جو ہے کیا کہنا چاہیے انٹیکٹ ہے، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی. فطر کے معنی پھاڑنا ہے. اصل میں جو بولتے ہیں فاتر نے پیدا کرنے والا ہے، پھاڑ کو پیدا کرنے والا. فطر یفتر کے معنی پھاڑنا اصل میں. انفطرت، آسمان جب پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا اول پڑیں گے، سمندر رک پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں جو ہے زیر زبر کر دی جائیں گی. علیبت نفس یعنی باہر آ جائیں گے مردے. علیبت نفس، اس وقت آدمی جان لے گا کہ وہ ما قدمت، کیا آگے بھیجا ہے، کیا پیچھے چھوڑ کر آیا. یعنی کچھ آگے کام کر کے آیا ہے، کچھ پیچھے ایسے چھوڑ کر آیا ہے. وہ بھی اس کے کرنے کام چھوڑ کے آیا ہے، غلط کام کر کے چھوڑ کے آیا ہے. اس کا سلسلہ چلا ہوا وہ بھی کہ آگے بھیجا ہے، کوئی پیچھے سے جائے جان لے گا. تو یہ دو صورتیں جو ہے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پوری منظر کشی ہے. سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھنے سے قیامت کے دن یہ پوری منظر کشی ہے. اخرج احمد و ترمذی، ابن منذر والحاکم، یہ سب جو ہے حدیثی کتابیں ہیں. تو انہوں نے جو ہے وصح ابن مردود یعنی کہ ابن عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ، جو چاہتا ہے یعنی جس کو خوش لگتا ہے، سر چاہتا ہے اس مطلب ان ينظر الى یوم القیامت، قیامت کے دن کو دیکھنا چاہتا ہے، کرنا رائن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو فل یقرأ، وہ پڑھے سورۃ الشمس کبرت پڑھے، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت پڑھے، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھے. جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور اس کو سننا ہی چاہیے اپنے رب کا حکم. حقت ہے نا، وہ اس قابل ہے کہ اس کو سننا چاہیے اپنے رب کا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی. اب گول لگتا ہے نا، پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اندر سے کیا سب نکال کر پھینک دی. وہ تخلت، خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، اور سن لے گی اپنے رب کا حکم، اس کو سننا چاہیے. یا ایھا الناس انک قادر ربک قدحا فملاقی، انسان تو کشاں جو رب کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے اپنے رب سے ملنے والا ہے. تو اپنے جو چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو تین صورتیں پڑھے، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق. سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. اخرج احمد، امام احمد بن حنبل جو ہے نا اور بزاز ابن مردودیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی جو ہے اللہ کے کو بہت پسند تھی، اکثر پڑھتے تھے. جمعہ کے دن اکثر اللہ کے لیے سورت پڑھتے تھے.
जुमा के दिन जो है जुमा की रकातों में अक्सर आप ये सूरत पढ़ते 26 मिनट आला। सूरह आला अफजल मुसब्बात तस्बीह वाली तुम से सबसे अफजल सूरत वही है। अबू उबैद अन तमीम क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी नसीतु, मैं भूल गया अफजल मुसब्बात फ़क़ाल उबई बिन कअब वला अल्लाह सब्बिस मुआला। अबू उबैद ने तमीम से लिखा एक मरतबा रसूल ने फरमाया मैं अफजल मुसब्बात भूल गया हूँ, न मालूम कौन सी। उसके अंदर जो है अफजल है। उबई बिन कअब ने किया शायद वो 26 मुआला अल्लाह के रसूल, हाँ हाँ वो 26 मुआला तमाम जो है सब लिल्लाह यूसुफ उसमें सबसे अफजल जो है 26 मुआला ये अफजल है। सहाबा कराम का इल्म पुख्ता करने इनका इम्तिहान लेने गालिबन अल्लाह के रसूल इनके सीने मुबारक से आरजी तौर पर अफजल मुसब्बात कलम उठा लिया गया था। इससे इरशाद खुदावंदी है सनुकरी को फला तंजा, हम कुरान आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप भूलेंगे नहीं, इल्ला माशाअल्लाह मगर एक अल्लाह को जो मंजूर होगा। तो अल्लाह बोले मैं भूल गया था तो साहब याद दिलाया, लेकिन हाँ बराबर। वज़्ज़ुहा इन शरह कदर के लिए फ़ायदा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई भाग जाए तो बरोज़ जुमा 8 रकात नमाज चार्ज पढ़े, इसके बाद 7 मरतबा सूरत ज़ुहा पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े। ये तजुर्बे हैं या तुम्हें कहाँ है हदीस पूछे थे, ये उन्होंने ऐसा किया। बहुत बड़े इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बड़े मुजद्दिद थे। तो चार जुमा के दिन चाश्त के 8 रकात पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरत ज़ुहा और ज़ुहा वल्लैल सजा पढ़े, फिर या जामिउल अजाइब या राद कुल्ल गाइबिन या जामिउ शताती या मन मकालिदुल उमूर बियदिही इज्मा अलैहि जाई पढ़े। यानी क्या करे, ये पढ़कर जो है अये जमा करने वाले या गायब को लौटाने वाले, जो चीजें बिखरी हुई हैं उसको जमा करने वाले, हाँ जिसके हाथ में सारी चीजों की कुंजियां हैं, बेदी मकाले तो इज्मा मेरी चीज जो गुम हो गई उसको जमा कर दे, मुझे मिला दे बस। इज्मा अलैहि जो चीज मुझको जमा कर दे, ला जामे कोई जमा करने वाला इल्ला अंत, खाली जगह में जो जो है ना ला जामे इल्ला अंत से खाली जगह में आज किसकी क्या है, बेटा भाग गया फलां होता ना कहाँ के चले गए, हाँ तो अगर नाम ले तो इंशाल्लाह जरूर चीज़ों मिलेगी। अलम वज़्ज़ुहा 5 जगह नमाज के बाद बाकी सूरह अलम नशरा पढ़े, ये तो सूरह वज़्ज़ुहा हुआ। अलम नशरा बाकी से पढ़े तो परेशानी रफा होगी, रिस्क बसी होगा। जो आदमी खुलूस से रोज़ाना 70 मरतबा सूरह अलम नशर पड़ेगा, इसका रिस्क आसान होगा। अलम नशर लक सदरक वज़ना अनक विज़रक लज़ी अनका सरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। नहीं आ रहा सूरह इंशिरा। क्या हमने नहीं खोल दिया आपका सीना और आपसे बोझ, आपका जो बोझ था हमने बोझ हल्का कर दिया, जो आपकी कमर को जो है तोड़ दी थी जिसने, और हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल से आसानी है, बस जब आप फारिग हो जाएं मेहनत से, वैसा फर्क तक फन सब, जब आप फारिग हो जाएं तो खूब मेहनत करो। वो इल्ला रब्बि का फर्क, अपने रब से दिल लगाओ। तो सूरह अलम नशरा पढ़े तो इसका रिस्क आसान होगा, सीना को चला, तमाम काम आसान होंगे, तमाम इबादतें, फरहत और तमाम कारोबारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मय्यत को कब्र में दफन करने से पहले सूरतुल कदर 7 मरतबा और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ साथ पढ़कर मिट्टी पर फूंक कर कब्र पर झाड़ दी जाए। इसकी बरकत से आदमी कब्र के अज़ाब से महफूज रहता है। ये वसीयत है किसी हज़रत मौलाना रसूल खान साहब। सूरह बय्यना
خود رسول نے اللہ کے رسول پر ابی بن کو سنائی تھی. لم یکن الذین کفروا من الکتاب، نہ تھے وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی اور ایک رسول اللہ کی طرف سے ان کو پاک صحیفے پڑھنے والے تھے. فیہا کتب، ان کے پاس اس میں جو ہے مضبوط کتابیں لکھی ہوئی تھی. اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے اہل کتاب اور مشرکین. وما تفرق الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو ہے جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں جن کو کتاب دی الا من بعد ما جاء، اس کے بعد دلیل آ چکی تھی. تو دلیل لانے کے بعد اختلاف کب ہوا ہے؟ یہ کٹ معلوم ہونے کے بعد اختلاف کیا لوگوں نے، نہیں معلوم سے کر رہے ہیں جتنے نہیں معلوم سب معلوم ہونے کے بعد خبر پرستی جو چلی ہوئی ہے، پھول جو ڈالے جا رہے ہیں، عرس جو ہو رہا ہے، سندل جو ہو رہا ہے، سب جان کر ہو رہا ہے. جتنی گمراہیاں چلی ہوئی سب جان بوجھ کر ہو رہی ہیں. سمجھے آپ؟ وما تفرق الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو پھوٹ پڑی اختلاف ہوا اہل کتاب میں، سو جب کہ آ چکے ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئی. وما امروا، ان کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاصات اللہ کی بندگی کریں، یہ حکم دیا گیا تھا ان کو بھی. حنفاء، ایک سر اللہ کی بندگی کریں. ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں. ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں. ذالک دین القیم، یہی مضبوط دین ہے. نہیں مانے انہوں کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، اہل کتاب میں جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم میں جانے والے اور ہمیشہ رہے. اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. اتنی کلیئر کٹ بات آ گئی، اتنے واضح طور پر دین پیش کیا گیا، اس کے باوجود بھی جو ہے غلط عقیدے پر رہے اور حق کو قبول نہیں کیا، تو یہ بدترین مخلوق ہے. اب ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالح کرتے، اولئک خیر، یہ بہترین مخلوق ہے جو ایمان لائے، اعمال صالح کرتے رہے. جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کی. کیا جزا ہے؟ جنات عدن کی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہیں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. سورہ بینہ ابی بن کعب کو اللہ کے رسول نے خود سنائی تھی. تو عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن کفر من الکتاب وقال سمانی ربی قال نعم فبکا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بات حدیث سے آئی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ابی بن کعب سید القرى کہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے یہ سورہ لم یکن پڑھوں. تو بولے کیا اللہ میرا نام لے بولے؟ کتنی خوشی کی بات تھی. رونے لگے بیچارے، تو بکا رونا شروع کر دیا انہوں نے. اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ اللہ کے رسول کو کہا کہ تم مجھے سناؤ، میرا نام مجھے سناؤ. کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ خوشی کے غلبے میں رونا شروع کر دیا. تو رونا ہمیشہ غم میں نہیں ہوتا، کبھی خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے، یاد رکھو. رونا کبھی خوشی سے بھی ہوتا ہے. اچھا رب العالمین کی بارگاہ میرا نام آیا ہے، میرا نام لیا گیا ہے، سبحان اللہ، کیا ٹھکانا تھا. حق تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا. صحابہ کرام کی یہ تھے نماز پڑھنے والے 20 رکعت تراویح. کہاں ہیں اعتراض کرنے والے 20 رکعت والے؟ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام بنا تھا تراویح کا. سورہ زلزال کی فضیلت، اذا زلزلت الارض. اخرج ترمذی کی جو حدیث کتاب اس نے حضرت انس سے بات ہے کہ من قرأ سورہ زلزال ادلت له بنصف القرآن، اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا، آدھے قرآن کا ثواب ملے گا اس کو. قل هو اللہ دیکھتے ہیں قرآن ہے، سورہ زلزال آدھا قرآن ہے. اور کیا چاہیے؟ یہ سورت آدھے قرآن کا ثواب رکھتے ہیں. اس سے پہلے واقعہ ہے، ایک صحابہ تھے بہت بوڑھے ہو گئے تھے،
क्या करूं, अल्लाह के कुरान, तो अल्लाह के हवा में पढ़ लो। तो बोले मेरी उम्र उतनी हो गई कि मैं क्या हवा में याद रखूँ। फिर और बोले दूसरी सूरत में मेरी उम्र उतनी नहीं करो, बोले सूरज लजाल पढ़ लिया करो। हाँ, ये मैं पढ़ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। सूरह तकासुर का सवाब 1000 आयतों के बराबर है। अखरज हाकिम, हदीस की किताब हाकिम, मिन हदीसी इब्न उमर मरफून, अल्लाह के उससे रिवायत किया गया है। अला यस्तती अहदुकुम अन यक़रा अल्फ आयतिन फी कुल्ली यौमिन, क्या तुम में से कोई शख्स 1000 ताकत रखता है कि 1000 आयतें पढ़े रोज? साहबा ने कहा कौन ताकत रखता है कि 1000 आयतें रोज पढ़े? 6000 आयतें, तकरीबन 6600 ऐसी आयतें ना, आयतों में थोड़ा सा फर्क है, कितनी तादाद है सो 6000 के बारे में तो डेफिनेट है, प्रत्येक कौन पढ़ सकते हर रोज। قالوا من يستطيع أن يقرأ 1000 آية قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000؟ क्या तुम में से कोई ताकत रखता कि रोजाना 1000 पढ़े? अल्लाह किस में ताकत है कि रोजाना 1000 पढ़े? कहा कि जो है सूरह अल्लाह को तो पढ़ा करो, बस ये 1000 का पढ़ने का वजह। अक्सर जो है हदीसों के हवाले ही, जो बाज वाक़यात जो है वो किसी बुजुर्ग के। अब सूरह असर की फजीलत क्या थी? तो 2 साहबी मुलाकात होने पर को सूरह असर सुनाए बगैर जुदा नहीं होते थे। वल्लाह से कसम है ज़माने की, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह अल्हाकुमुत तकासुर। तो अल्हाकुमुत तकासुर में क्या है? तुमको तकासुर के माने कसरत में बढ़ना, उन्हें ऐसा करा मैं ऐसा करता हूँ। सब हर आदमी बढ़ने की कोशिश करता है, माल में, औलाद में, तरक्की में, दुनिया में बढ़ने की कोशिश करता है। तो तुमको गफलत में डाल रखा है किसी ने, तकासुर ने, आगे बढ़ने में दुनिया के। हत्ता जुर तुम, यहाँ तक कि तुम कब्र तक पहुंच जाओ। कल्ला सुबतन, अनकरीब तुम जान लोगे ये दुनिया में बढ़ना क्या काम नहीं आता। सुम्मा कल्ला, फिर जो है हरगिज़ नहीं, तुम अनकरीब जान लोगे। कल्ला अल्लाह ताअलमुल यकीन, अगर तुमको इल्म यकीन होता तुम ऐसा नहीं करते थे। एक दिन मरना है, खुदा के पास जाना है, तो तुम नहीं करते थे। लतरउन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरउन्नहा अनिल यकीन, अपनी यकीन की आंखों से देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जरूर तुमको जो उस दिन सारी नेमतों के बारे में सवाल होने वाला है। जो नेमतें अल्लाह ने दी इसके बारे में तुमको सवाल होने, क्या जवाब दोगे बताओ? सूरह अल्हाकुमुत तकासुर, सूरह असर, इसके बाद सूरह वल असर, कसम है ज़माने की। तो अरबी में जो कसम का जो सीगा है, तो कभी ऐसे ही अदबी तौर पर होता है वल कसम है, तो यहाँ कसम के माने उसको बतौर गवाह की पेश है। ज़माना इस बात की वजह है कि इंसान घाटे में है। वल असर जो है गुजरता हुआ ज़माना या गुजरा हुआ ज़माना, दोनों है। असर के माने क्या है? गुजरा हुआ ज़माना भी है और गुजरता हुआ ज़माना। गुजरा हुआ ज़माने में देखो, जो लोग गलत तरीका इख्तियार किए तबाह कर दिए गए, मुख्तलिफ कौमों के हालात देख लो। या जिसने झूठ, दगा, फिर दुनिया में कामयाब है, बोलो नहीं, इसने गलत तरीके से दुनिया में कामयाब हुआ क्या? हो नहीं हुआ। गुजरता हुआ ज़माना अगर तुम सही इस्तेमाल न करोगे तो तुम्हारे जो है तुम तबाह हो जाओगे। गुजरता हुआ ज़माना तो हिस्ट्री में महफूज है, तारीख में देख लो। जिन लोगों ने जो है अंबिया कराम की हिदायत को जो है ठुकरा दिया, दुनिया के अंदर किस तरह तबाह हो गई। अब जो गुजरता हुआ ज़माना है, इसको सही इस्तेमाल न करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। वल असर इन्नल इंसान घाटे में है। हो रही उम्र, शायद वो नज़म बार बार सुने होंगे, हो रही उम्र मिसल बर्फ।
ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپتے رفتہ رفتہ دم بدم. دیکھیں عمر کیسا کم معلوم ہو رہا ہے، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. یہ ایک لمبا کم ہو رہا ہے، سانس ہے ایک رہبر ملک عدم میں، سانس جا رہا ہے ادھر. دفتن ایک روز جائے گا تھم، ایک دم رک جائے گا بس. جب دیکھتے ہیں ہاتھ لگا دیکھتے ہیں ذرا نزدیک جا کو دیکھتے ہیں کیا نہیں جی بند ہوا سانس بند. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کچھ کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے. تو خواجہ عز الحسن کی جو نظم ہے، حضرت تھانی کے خلیفہ تھے، تو صحابہ کرام کوئی بھی ملتے تھے تو سورہ ایسے سنائے وہ جانے ہوتے تھے. یعنی یاد رکھو بھائی ایک دن مرنا ہے، ہماری عمر ختم ہو رہی ہے، تو اصل سرمایہ تو عمر ہے. اصل ہمارا کیپٹل بولتے ہیں انگلش میں، کیپٹل کیا ہے ہمارا؟ عمر ہی تو ہے. جو کر سکتا عمر، یہ عمر کر سکتا ہے. عمر کی اہمیت کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. لاکھ چاہے آدمی نہیں کر سکتا. اور جو تم کو ملا ہے یہ بغیر کسی اس کی ملا ہے نہیں. اذا التقیا لم يتفرقا، جدا نہیں ہوتی حتی یقرؤ احدهما علی الاخر. سورۃ الاسد. ان الانسان لفی خسر ثم يسلم احدهما علی الاخر. پھر اس کے بعد سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. یعنی کتنی امپورٹنس تھی ان کو سورت کی. تو کون گھاٹے سے کون بچے ہوئے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے اندر ساری باتیں آ گئی ماننے کی. وعملوا الصالحات جو کچھ کرنا ہے سب عمل کی باتیں آ گئی. وتواصوا بالحق، تو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے، حق پر جمے رہنا چاہیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، وہی لوگ قائم رہیں گے ایمان اور عمل صالح پر. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف سورہ اثر نازل کرتے تو کافی تھا بندوں کی ہدایت کے لیے، کوئی اور صورت نازل نہ کرتے. تو غور کرو اس کے بارے میں، اس پہ غور کرتے بندے تو صرف سورہ اثر ہی کافی تھی بندوں کی ہدایت کے لیے. سورہ کافرون. اخرج ابو یعلا من حدیث ابن عباس الا ادلکم علی کلمۃ تنجیکم من الاشراک باللہ تقرؤون قل یا الکافرون عند منامکم. ابو یعلا نے ابن عباس سے حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلام کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے چھٹکارا دے. تم ایسا کرو کہ سوتے وقت قل یا الکافرون پڑھ لیا کرو. دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں جب کہ اتنی مخالفت تھی، سخت مخالفت تھی اللہ کے رسول کی، صحابہ کرام کی، جنہیں دشمن تھا، اس وقت صاف صاف کہہ دیا، آپ کہہ دیں قل یا الکافرون، میں کافر ہوں، لا اعبد ما تعبدون. دیکھو ذرا بھی رعایت نہیں کی گئی اس کے بارے میں، شرک کے بارے میں ذرا بھی رعایت نہیں کی. قل یا، کہہ دے اے کافرو، میں اس کی بات نہیں کہ تم بات کرتے ہو، اور نہ تم اس کی بات کرتے جسے میں کرتا ہوں. یہ تو پریزنٹ کی بات ہے. ولا انا عابد، نہ میں کرنے والا ہوں آئندہ بھی، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں آگے کرنے والا ہوں، ولا انتم عابد، اور نہ تم نہ کرنے والے ہو. ضد مار کے بیٹھے تھے نا وہ لوگ. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو ایسی حالت کے اندر جو ہے صاف صاف اعلان کر دیا گیا. نرم پالیسی اختیار نہیں کی. یہ ایسا سخت بول کیسا جتنے بولتے رہتے تم، ایسا ایک دم سخت بولتے، صاحب ایسا سخت نہیں بولنا، ذرا نرم پالیسی. مکہ کے اندر، یہ مکہ کے اندر نازل صورت ہے جب سخت مخالفت تھی. کافر ان کو کھل کر کافر کہا گیا ان کو بھی. یہ تمہیں کافر ہو ایسا بولے تو کیسا کہاں ہم بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا بول دیا ان لوگ. کہہ دو کل، تو کہہ دے کل یا الکافر. آج کے لوگ تو کہتے ذرا بھول یہ کرنے جاتے نہیں. عقیدے کے بارے میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. فضائل سورہ اخلاص.
من قرأ قل هو الله احد دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات وجب له الله رضوانه ومغفرته. کنز العمال کی حدیث ہے یہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مغفرت اس کو واجب ہو جائے گی. سورہ اخلاص جو 10 مرتبہ پڑھے قل هو الله احد. من قرأ قل هو الله احد عرفہ کی شام کو، جو عرفہ یعنی 9 تاریخ ذوالحجہ کی زوال آفتاب کے بعد سے شام تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیں گے جو مانگتا ہے. دیکھو یہ تو جو ہے پہلی بار معلوم ہوا. نویں ذوالحجہ کو جو ہے 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا اور جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. سورہ اخلاص سے ختم پڑھنے والا اپنے مرنے سے پہلے جنت اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے گا یا کسی اور کو دکھایا جائے گا. تفسیر قرطبی سے یہ حوالہ دیا. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ نے فرمایا من قرأ قل هو الله احد مرتن بورک علیہ ومن قرأ مرتین بورک علیہ وعلی اہلہ ومن قرأ 3 مرات بورک علیہ وعلی جمیع جیرانہ. تو یہاں حدیث میں سارا ہے جو شخص نے قل هو اللہ 1 مرتبہ پڑھا اس پر برکت نازل کی جاتی ہے، 2 مرتبہ پڑھا تو اس کو اور اس کے پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی. من قرأ 3 جسے 3 مرتبہ پڑھا بورک علیہ وعلی جمیع جیرانہ وہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت کہتے ہیں. ومن قرأ 12 جو 12 مرتبہ پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 12 محل تیار کرتے ہیں اور محافظ فرشتے کرتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا محل تو دیکھ لیں. فرشتے کہتے ہیں 12 قصرا فی الجنت وتقول الحافظة ان تلقوا بنا ننظر الى قصر اخینا فان قرأ 100 مگر وہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ناحق قتل گناہ معاف نہیں ہوگا، ناحق کسی کی قتل کیا ہے تو معاف نہیں ہوگا، اور مالی حقوق معاف نہیں ہوتے، کسی کا مال ڈبایا تو نہیں معاف ہوتا. اللہ کی طرف سے جو حقوق ہیں تو حقوق اللہ حقوق العباد 2 چیزیں. تو حقوق العباد جو ہے اللہ تعالیٰ معاف اس میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کسی کا جان نہ حق لے آئے تو کیا کریں گے بولے، کسی کا مال نہ حق لے آئے تو اگر 400 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 برس کی گناہ معاف کریں گے. 1000 مرتبہ ختم کرتا ہے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانا جنت میں ٹھکانا نہ دیکھ لے. وہ دیکھے گا کہ کوئی اور کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا اس کا ٹھکانا یہ ہے دیکھو جنت. روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اخرج ترمذی انس نبی قال من قرأ كل يوم 200 مرة جو روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے محا اللہ ذنوب 50 سنة الا يكون دین. جو روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال گناہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر قرض ہے تو قرض معاف نہیں ہوگا. قرض ہے تو قرض ادا کرو، اس کا ایسا کیسا ہے. لوگ ایسے بہت سارے غلط کام کیے رہتے، یہ کرتے رہتے، یہ شروع کر دیتے وہاں سے سن کو. تو اللہ کے بندوں کو ادا کرنا بھی ضروری، کسی کی حقوق ڈبانا نہیں ہے، یاد رکھو. ابھی تھوڑا کتنا ہے بہت ہے نا یہ سب. تو کل ذرا تو بولنا چاہ رہا تھا میں میت کا جب انتقال ہوا ہے تو میت کی رقم بھی اس کا ترکہ تقسیم کرنا ہے، یہ بات آئی تھی. اس کے ترکہ تقسیم کے بغیر تو میں اس کے ایسا صاحب نہیں کر سکتے. اس کے پیسے دے رہے ہیں بیٹا تو نہیں چل رہا ہو. نہیں جی ہمیں کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کھا رہے ہیں، کیا اسے دے رہے ہیں، نہیں آتا ہو. وہ دیکھو شریعت کے مطابق تجزیہ تفکین اور تدفین کرنے کے بعد کرنے کے علاوہ جو طرح طرح کی رسمیں فضول خرچی بدعتیں کی جاتی ہیں
مثلا میت کی طرف سے دعوت، اہل میت کی طرف دعوت کی جاتی ہے، ان کے اخراجات ترکے میں سے لینا جائز نہیں، جو چھوڑا ہے اس میں سے لینا جائز نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب لوگ آئیں کھانے کا، سب لوگ آئیں گے کھانے کا، اس میں ایسا نہیں آتا ہو. تعزیت کے نال کی مہمانداری بھی ترکے میں کوئی چیز کرنا جائز ہے. ایسا کرے گا خواہ وارث ہو یا غیر وارث، اس زائد خرچ کا اسے تعاون دینا پڑے گا. اگر وہ وارث ہے تو اس کا ایسا اس کی میراث میں سے کٹ کر لیا جائے گا. اچھا، صدقات و خیرات جو بعض ناواقف لوگ میت کے ترکے میں سے ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے کر دیتے. تقسیم ہونے کے بعد تجھے کتنا چاہیے اس میں تو دے، تجھے کتنی ہمت ہے دیکھیں گے، کتنا تعلق تجھے ہے، کتنا اسے تو محمد رکھتا ہے، دے. وہ پہلے سب بعض نواقف لوگ میت کے ترکے میں سے ترکے کی تقسیم سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ غلہ، پیسے، کپڑا وغیرہ خریدتے ہیں. یہ ہرگز مصارف تجہیز میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ کرنے والے کے ذمہ تاوان واجب ہوگا. اس میں بہت لوگ احتیاط کرنی چاہیے. بعض میت کے بارے میں چھوٹے چھوٹے قابل رحم یتیم بچے ہوتے ہیں، میت مخروض ہوتا ہے، بچے اجازت ہوتے بھی اس کی اجازت یہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں. بچہ مالک کا ہے، وہ بچہ بھی اجازت اس کی جو ہے قابل اعتبار نہیں، معلوم ہے. چھوٹے بچے قابل رحم یتیم ہوتے ہیں، یا میت مخروض ہوتا ہے. دوسرے رشتہ داروں کی رسموں کی پابندی اور مال مفت دل بے رحم سمجھ کر بے جا خرچ کر دیتے ہیں. آخرت کا عذاب اپنے سر لیتے ہیں، کیونکہ اسے قرض خواہوں کا یا وارثوں کا حق مارا جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ میت کے سلے ہوئے کپڑے میت کی طرف سے اللہ واسطے دیے جاتے ہیں. سلے ہوئے کپڑے بھی جو چاہے مال لگوانا نہیں، بلکہ وہ بھی ترکے میں چاہیے. کہیں شوہر مر جاتا ہے، بیوہ اور نابالغ بچے رہ جاتے ہیں، تو بیوہ بے دھڑک اس کے ترکے میں بیوہ کیا کرتی ہے؟ خیرات کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ خبر نہیں کہ اس مال میں معصوم بچوں کا حق ہے. یہ دیکھو میں کیا کروں، میرے شوہر، ارے یہ بچہ کا بھی حق ہے اس کے اندر، اگرچہ ان کی ماں ہے لیکن اس کے مال کو بلا ضرورت خرچ کرنے کی مختار نہیں ہے. بچے اجازت دے تو اجازت معتبر نہیں، بالغ کی چیز اجازت. بچے جو نابالغ ہیں ان کی اجازت معتبر ہی نہیں. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہے. اب نابالغ خرم کر بچے کو کیا کہیں گا، اسے اجازت دیا تو بھی اس کی اجازت معتبر نہیں. اس کا کیا حصہ ہے اس کو دیکھ چھوڑو. یا جو اس کا ولی ہے، اب اس کے بعد جو ولی بنتا ہے وہ انہیں رکھ لے کے بیٹھنا ہو. میری طرف سے صدقہ کرنا بلا شبہ بہت پسندیدہ باعث ثواب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کون بول رہا نہیں ہے کرنا، لیکن صدقات اس وقت پسندیدہ اور نافع جبکہ شریعت کے مطابق ہوں گی. شریعت حکم دیتی ہے کہ حقداروں یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف مت کرو، بلکہ جس کسی کو توفیق ہو اپنے حلال مال سے صدقہ دو. تمہارا کرنا تو تمہارا مال سے دو. اس لیے لازم ہے کہ پہلے ترکے کی تقسیم شرعی خدمت کرو، پھر بالغ وارث اپنے حصے میں جو چاہے تقسیم کرو، جو چاہے دے دو. تقسیم سے پہلے ہرگز یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے. میت اگر عورت ہو، اس کا خاوند حیات ہو تو تجزیہ دفن کا خرچ شوہر کے ذمہ واجب ہے. عورت کے ترکے سے نہ لیا جائے. اگر شوہر نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں؟ حسب معمول عورت کے ترکے سے لیا جائے. ضرورت نہیں ہے، عورت اکیلی ہے کیا کر سکتے ہیں. میت خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کوئی عزیز قریب اور کوئی شخص اپنی خوشی سے اس کی تجہیز دفن اور دفن خرچہ اپنے پاس سے دینا چاہے اور وارث بھی راضی ہو تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ خرچ دینے والا عاقل بالغ ہو. اس صورت میں ترکے سے انہیں کرے ہو گیا نا کہ اکبر خوشی سے کوئی آدمی کر رہا ہے تو کرنے دو. کوئی عاقل بالغ ہو، اگر اس صورت میں ترکے سے خرچ نہ لیا جائے، انہیں دے رہے تو ہو گیا. اتفاق سے درندوں نے قبر اکھیڑ ڈالی اور کفن ضائع کر کے میت کو نکال ڈالا، یا کفن چور نے میت نکال کر بنانا کر ڈالا تو دوبارہ کفن کا خرچ میت کے ترکے سے دیا جائے گا. تو کفن چور بعض لوگ ہوتے تھے، اب تو شاید کم ہیں ان سے.
इस वजह में गुस्ल दोबारा नहीं किया जाएगा, तो कपड़े निकाल कपड़े पे मैयत नंगा फेंक दिए, कपन पहना जाएगा। मैयत ने बिल्कुल माल नहीं छोड़ा है, तो तजीज़ तदफीन के मसारिफ किसके ज़िम्मे होंगे? तो यहाँ कहाँ है इसका मुस्तकिल बनवाने, वहाँ देखो बताओ। तो जो जिससे जो है नमाज जनाजा पढ़ना है मुसलमानों के वैसे बैतुल माल होगा, वैसा तरके में जो 4 हुकूक तरतीब और होते हैं, इनमें से अव्वल तजीज़ तदफीन जो छोड़ा है। तजीज़ तदफीन के खर्च से कुछ भी न बचा हो तो कर्ज खाओं को कुछ मिलेगा, न वसीयत में खर्च हो सकता है, न वारिसों को मिरास मिल सकता है। कर्जों की अदायगी, तजीज़ तदफीन और तदफीन के मसारिफ अदा करने के बाद सबसे अहम काम लोगों के उनके कर्जों को अदा करना है जो मैयत के जिम्मे रहेगी। कर्ज ले को इंसान ही चाहिए, कर्ज लिया होगा नहीं। अगर मैयत ने बीवी का महर अदा नहीं किया तो बीवी का महर पहले महर अदा करो, ये भी कर्जा है। जबरदस्ती माफ कराते हैं, जबरदस्ती माफ करने से माफ नहीं होता, वो भी देखो। मरते वक्त जो है बोलो माफ करी बोलो माफ करी माफ करी माफ को लेती हूँ निकल वहां पूरा। इसकी अदायगी भी ऐसी जरूरी है जैसे दूसरे कर्जों की तरह। गर्ज तजीज़ तदफीन और तदफीन के बाद जो तरका बचेगा, सबसे पहले मैयत के तमाम कर्जे अदा करना जरूरी है। चाहे उसने कर्जे अदा करने की वसीयत उन्हें वसीयत करे न करे, वसीयत अलग चीज है, कर्जा तो पहले अदा करना है। किसी के 2 पाई देना रहा तो 700 नमाजों को तो सवाब देना पड़ेगा। ये उलमा ने निकाला है, कहाँ हदीस में पूछेंगे, हदीस से मुझे मालूम। 2 पाई किसी के देना बाकी रह गए हैं तो 700 नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। कहाँ से दे सकता है इंसान? चाहे उसने कर्जे अदा करने की वसीयत की हो या न की हो, चाहे उसका बाकी मादा सारा तरका कर्जों में चला जाए तो क्या करना? पूरा जाता कि नहीं, क्या करना? किसी भी कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं? कर्जों के अंदर कुछ तरका बचा तब मैयत की वसीयत में उसके बाद आएगी। सेकंड थर्ड, पहले तजीज़ तदफीन हुई, उसके बाद कर्जे हुए, उसके बाद वसीयत भी शरीयत के मुताबिक होगी, वो 1/3 के अंदर। इन वारिसों को में उनके हिस्से मिलेंगे। कुछ भी न बचा तो वसीयत तो बचा न बचा तो न वसीयत में खर्च किया सकेगा, न वारिसों को कुछ मिलेगा। देखिए, क्योंकि शरीयत में कर्जों की अदायगी और वसीयत मीरास पर मुकद्दम है। देखिए, अल्लाह के वसल्लम ने कर्ज के मुताबिक निहायत सख्त ताकीद और तंबीह फरमाई। जो लोग अपने जिम्मे कर्ज छोड़ जाते हैं, इनकी अदायगी के लिए तरके में माल भी न छोड़ते तो अल्लाह के ऐसे लोग की नमाज नहीं पढ़ा देते। अल्लाह के मैं ताकीद पूछे सिर्फ कर्जा है, जब भाई तुम पढ़ लो। तो एक साहब बोले मैं देता हूँ कर्जा, हाँ तो आप पढ़ लिया अल्लाह के। ऐसे लोगों की नमाज खुद नहीं पढ़ाते थे, बल्कि साहबाज पढ़ो, तुम अपने भाई नमाज पढ़ो। अपनी दुआ नमाज से आप इनको महरूम कर देते थे। अबू हुरैरा की रिवायत है कि जब नमाज जनाजा ऐसा मैयत लाया जाता था जो मकरूज था, तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसने अपना कर्ज अदा करने के लिए कुछ माल छोड़ा है, और बताया जाता है कि इतना माल छोड़ा है, कर्ज अदा करने के लिए काफ़ी है, तो आप उस नमाज पढ़ते थे। और ना आप साहबा से रिज़वानुल्लाह से फरमाते थे कि तुम इस पर नमाज पढ़ो। हालांकि उन लोगों का कर्ज भी कुछ हद से न होता था और वो ज़रूरत के लिए कर्ज लिया करते थे, फिर भी आप इस सख्ती के साथ जो है सख्ती फरमाते थे। आज फजूल रस्में, क्या शादी भी की रस्में, और क्या देखना बेकार रस्में जो है। शादी को इस्लाम ने इतना आसान बनाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शादी, फातिमा ज़हरा की शादी कैसी हुई? एक साहब बोले शुरू से लेके आखिर तक पूरा नक्शा खींचे। एक साहब, मैं उनका नाम लेता नहीं, वो बोलते हैं कि जो है जहाज देना भी जायज़ है बस। आप बोले ना ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, चिपट जान चुड़ो कहाँ से देते हो। ये साहब जब पूरा शुरू से लेके आखिर तक किताब लिखी है फातिमा ज़हरा की शादी, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि जो है सिद्दीक पूछे फातिमा ज़हरा को, तो चुप बैठे, लगे बस खामोश रहे। वो
بکر صدیق پوچھے عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے دیے تھے اور کیا تھے علی رضی اللہ عنہ, ہاں مجھے حکم ہے تم کو دینے کا. کیا تمہارے پاس ہے؟ پوچھے. کیا نہیں, ایک زرہ ہے میری. اب کیا کرنا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ملا. نہیں تم کو جو ہے مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ زرہ ہے. زرہ بیچ تو 400 درہم آ گئے. 400 درہم آ گیا وہ زرہ میں سے. وہ پوچھ بولا یہ زرہ بیچو 400 درہم ہے, اس میں یہ لاؤ یہ لاؤ, ساری چیزیں لاؤ. تو وہ سامان جو ہے لا کے وہ جہاز سے بولے سو ارے تلی کے پیسے لے کو کرے جہاز ہو سکتا ہے کہ بولو. تو اس کے بعد پھر بلاؤ ان لوگوں کو, بلاؤ ہم انصار لوگوں کو, بلاؤ ان کو, بلاؤ نکاح پڑھا. ارے تلی ابھی آ رہے تھے, نکاح پڑھ دیا اللہ کے رسول نے. دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول نے قبول کیا, اللہ کے رسول نے اللہ کو قبول کیا, ہاں میں قبول کیا. ہو گیا, چلو نکاح ہو گیا اتنا شاندار طریقے سے. اس کے بعد رات ہو گئی تو علی اپنے گھر گئے. فاطمہ زہرا کو لگ گئے وہاں سے, لے تمہاری جو زوجہ کو دیکھو نات کو جا کے چھوڑ کے, اللہ کے خود جا کے چھوڑ کر. یہ اتنا سمپل طریقے سے شادی ہوئی. تو آج جو ہے شادی جو ہے منگنی کیسی شاندار ہو رہی ہے. تو کیا ہے, کیا منگنی ہو رہی. رجسٹر تیار ہے اس کا, اس کے کارڈ اس کی بھی کیا ہے, کیوں بیکار خرچ کر رہے ہیں, کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا کیا ملنے والا بولنے سے. شریعت میں اچھا ذکر بولے تو شریعت کے لحاظ سے اچھی یہ بولنا چاہیے. یہ کہ جو ہے لوگوں بولنے تو اچھا ہونے والی. تو کیا بولے, سب سے اچھا نکاح ہوا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اعظم الناس اعظم برکتی نکاح کیا ہے, ایسر مونتن, اعظم نکاح برکتن, ایسر مونتن. کم سے کم جو ہے موتن کے معنی ایگزرشن, فزیکل مانیٹری, کم سے کم جو اخراجات ہونا. کم سے کم ایک آج شادی میں بہت ہے, بہت کام ہے صاحب, کہاں فرصت نہیں ہے, کیا فرصت یہ ہے, صبح شام تک وہ چلے کام. ایسا مرتا ہے کہ نماز میں بے پرواہ نمازوں سے لوگ سب گھر کے لوگ سب دن لگے رہتے ہیں اس کے اندر. کیا کرنا ہے, کیسا عجیب حال ہے. کم سے کم ہو تو وہ برکت والا نکاح ہے. جس میں کم سے کم ایگزرشن ہوتا ہے نا, وہ برکت والا نکاح ہے. جس میں اتنا زیادہ برکت والا نکاح نہیں ہوتا. حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن جب تک قرض ادا نہ کرے اس کی روح کو ثواب عذاب میں داخل ان سے روک دیا جاتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا, اللہ کے رسول میرے بھائی کا انتقال ہوا, چھوٹے بچے چھوڑ گیا تھا, کیا میں اس پر مال خرچ کروں اور قرض ادا نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا بھائی قرض اسے وہاں مقید ہے, قید میں پڑا ہوا ہے, قرض ادا کرو. تجہیز تدفین اور تدفین کے بعد باقی تمام قرضوں کی ادائیگی کے بعد کافی ہے تو بلا فرق کے تمام قرض ادا کرو. اگر کافی نہیں, قرض صرف ایک شخص کا ہے, تو جتنا ترکہ تجہیز تدفین سے بچا ہے سب اس کو دے دو. اب کیا کرنا بھی دے جائے, باقی اگر وہ چاہے تو معاف کر دے یا آخرت پر موقوف کر دے. ابھی بچا تو کیا کرنا تھا, کوئی معاف کر دیں, کیا کرتے تھے. تجہیز تدفین اور تدفین کے بعد بچا ہوا ترکہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے. قرض کے آدمیوں کا ہے تو ان کو کتنا تقسیم ہوگا, کس طرح کس قسم کے قرض کو دوسروں پر قرضوں پر مقدمہ کیا جائے گا, بہت تفصیل ہے. وہ اس کا قرض پہلے دینا وہ ایک ہے. تو دوسری کتاب میں دیکھ کر بول رہا ہوں, کسے پریفرنس دینا, قرضے اتنے ہیں, کسے پہلے دینا کسے بعد میں دینا,
اور وہ کتنے کتنے حساب سے جانا, اتنا روپیہ ہے, کتنا جانا. دوسری کتابیں دیکھو کر رہا ٹائم ہو 1.25 کلو گیہوں ہر دن فدیہ دینا ہے, تو 1.25 کلو گیہوں ایک روزے کا. تو اس کی رقم بھی دیو. نماز پڑھنا ہے. تو آج جو ہے آج یہاں جو ہے تراویح کی نماز یہاں پڑھی جائے گی ہمارے سب مجلس کے لوگ, کیونکہ انہوں 9:30 بجے نماز رکھیں گے. ہماری نماز جو ہے جلدی ہے, اس کے بعد انہوں کچھ تو فنکشن اور کرتے ہیں. شروع میں 8:30 تھا نہیں, ابھی ادھر 9:45 کریں.